السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وقال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول وتبقى حفالا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر ممتاز حضرات علماء دامت برکاتہم، عمائدین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جماعت اسلامی ہند کا ممنون و مشکور ہوں۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حساس اہم موضوع پر ایک فکری عمل کے خاطر ہم کو اکٹھا کیا۔ ہم غور کریں ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم نے کہاں تک ادا کیا، اور ان ذمہ داریوں سے ہم نے کتنا اپنے دامن کو پیچھے پچھاڑا۔ آج مسلمانوں کے تنزلی اور ان کی مایوسی، ان کی پست ہمتی، یہی وہ اسباب ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ہم ادا کرنے سے قاصر رہے۔ اللہ نے پوری انسانیت پہ خلیفہ بنایا، ہمیں خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں قیل و قال، گالی گلوچ، تنظیمی اختلافات، تفرق، تشدد، خیالات پہ متفرق ہو جانا، یہ اپنے اصلی مقصد کو بھولنے کے مترادف ہے۔ کیا کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، جو امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے، کس کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا؟ یہ امت کیوں بنائی آپ نے؟ آپ کے بعد صحابہ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا میری بات تمہاری ذمہ داری ہے، نسلوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری بات نسلوں تک پہنچاؤ۔ ہم نے اپنی ذمہ داریاں جہاں یاد رکھی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا، دین کی داعیانہ صفات کو ہم نے چھوڑا۔ آپ دیکھے ہی نہیں، تاریخ پڑھا ہے نہیں، مولانا علی میاں ندوی کی یہ کتاب پڑھی ہے کہ امت کا زوال کے تعلق سے آپ نے جو لکھے ہیں، خون کے آنسو رونے کی بات۔ خلفائے عباسیہ کے زمانے میں عیش و عشرت، اللہ کے اوامر سے کوتاہی، دین سے دوری، دین بیزاری، ہوا و ہوس، مال کی فراوانی، یہ وہ چیزیں جو امت کے اندر جب یہ باطل، یہ ہوا و ہوس کی صفات ہمارے قلوب کے اندر پیدا ہو گئے، ہم دین کے راستے سے ہٹ گئے۔ جو راستہ اللہ نے ہمارے لیے طے کیا تھا
ان راستوں سے ہم دستبردار ہوتے چلے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، حالانکہ ہمارا روب دبدبا جی پوری انسانیت پر قائم رکھا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانے کے بعد سے لے کر آپ تاریخ پڑھے، لیکن فتنہ دہیمہ کی طرف جو رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا، بہت عظیم فتنہ، امت متزلزل ہو گئی اس فتنے سے۔ کہیں وہ زوال و اسباب ہمارے اندر تو نہیں آ رہے؟ آج آپ دیکھیں گے لڑکیاں کالج میں پڑھنے جا رہی اور لوگ ان کے ایمان کو خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو کر کسی کے پاس چلے گئی، بہت مرتد ہو گئی، ارتداد کے راستے پر چلی۔ اس کے ہم سبب ہیں، ہم اپنے داعیان صفات چھوڑ چکے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے دریافت فرمایا، ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے 2 باتوں میں جواب دیا، کیا؟ افشاء السلام، اطعام الطعام، محبت کے ساتھ سلام کو پھیلاؤ، جانتے ہو نہ جانتے ہو کھانا کھلانے کا مزاج رکھو، برادران وطن کو کھانا کھلانے کا مزاج رکھو۔ میں بہت سارے ہمارے ساتھی یہاں ہوں گے جو ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مسجد وار پروگرام رکھا تھا، برادران وطن کو دعوت دی، آؤ ہماری نماز کو دیکھو ہم کیسے پڑھتے، کھانے میں شریک رہے۔ اسی نمرہ مسجد میں بھی ایک پروگرام ہوا تھا، یہاں پر برادران وطن کو جن کو اعلیٰ ذات والوں نے دھتکار دیا تھا، ہم نے ان کو سینے سے لگایا، تم ہمارے بھائی ہو بس۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ خاندان الگ ہوگا، نسل الگ ہوگی، قبیلہ الگ ہوگا، لیکن تم ہمارے ساتھ ہو۔ صحابہ جب جہاد کو جاتے تھے فرماتے تھے جب تم اسلام قبول کر لو نا، تم ہمارا تمہارا رشتہ ایک جیسا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کے احساس کو چھوڑ دیے، ہم نتیجہ وہ زوال کا ہی ہے۔ آج بھی ہماری بات سننے والا کوئی نہیں، ہماری انصاف پر نظر ڈالنے والا کوئی نہیں، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہمارے اوپر، مظلوموں کو مارا جا رہا ہے جی، ان کے ساتھ کھل کر ظالم لوگ نا انصافی کا معاملہ کھل کر کر رہے ہیں۔ زمانے میں کچھ بھی ہماری آواز اٹھ رہی ہے، ہماری آواز پر کوئی ہماری بات کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے امت کو، آپ کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اللہ، کوئی پرواہ نہیں کریں گے اللہ، آپ کی کوئی وقعت نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں، کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ لولا دعاؤکم، اگر تمہارے پاس ایمانی صفات نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے سے دین اتر گیا، نماز تو چلی ہی گئی، دین اتر گیا، ماں باپ کی عزت و قدر اتر گئی، ماں باپ کے ساتھ ذلت و رسوائی کا معاملہ، کوتاہی کا معاملہ، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا، اور دین کی داعیانہ صفات جو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری رسول اللہ نے ہم جیسوں کی ذمہ داری ڈالی تھی، ہم اس سے کترانے لگے۔ کوئی گناہ کا کام کرا تو ہم سمجھ گئے ہمارا کیا تعلق ہے، اس کرنے دو اسے، ہم کیوں اپنا دامن کو یہ کرے خراب کریں۔ ہم اپنی داعیانہ صفات چھوڑ چکے، ہم آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلاف، انتزاع، ہم پھنس گئے اس کے اندر۔ قرآن کہتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب دبدبا ہے سو بھی ختم ہو گیا۔ وَاصْبِرُوا، اللہ فرماتے جمے رہو اسلام پر۔ ہمارے قاضی مجاہد الاسلام صاحب فرماتے تھے کیا؟ باخبر رہو اور ہوشیار رہو، باخبر رہو اور علم سے کوتاہی نہ برتو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بات ختم کر دیتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو جو نیک لوگ اس دنیا سے جانا گئے وہ چلے گئے، آج بھی جا رہے ہیں،
آج علماء کی بڑی جماعتیں ابھی چند سالوں سے اٹھتی چلی گئی، ان کا کوئی ثانی اس عالم میں نہیں مل رہا ہے، کوئی ثانی نہیں ہے ان کا کوئی خدمات کا متبادل نعم البدل کوئی نہیں ہے، امت زوال پذیر کی ہے۔ اور جب اچھے لوگ اللہ قیامت کے قریب اٹھا لے کے کون باقی رہ جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جھلڈی میں آٹا جھاڑو نا، اوپر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آٹا نیچے گر گیا، اوپر کیا باقی رہ جاتا ہے جھلڈی میں؟ وہ حیثیت ہوگی ہماری رسول اللہ نے فرما دیا مثال دے کر۔ کیوں؟ ہمارے اندر وہ صفات ہی ختم ہو گئے، اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، گاجر مولی کی طرح ہم کٹ رہے ہیں، انصاف کے پیچھے مارے کوٹوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، ہماری بات کوٹوں میں بھی نہیں چلی جا رہی۔ ہم نے اس کے اسباب کو ٹٹولا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی نے تقریر کی تھی برما میں، فرمایا تھا برما والوں اپنی ذمہ داری اپنے احساس کو سمجھ جاؤ، ورنہ ایک وقت کہیں ایسا آئے گا تم دین سے ہٹو گے، اللہ گاجر مولی کی طرح تمہارے خاتمے کا انتظام کریں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ کہیں ہمارے اس ملک میں وہ اسباب تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہم نے دیکھتے ہیں آئے دن معاملات آتے ہیں، 3 طلاق کے بعد بھی زندگی گزارتا ہے، گناہ کا کام نہیں سمجھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے نہیں مذاق سے دیا میں نے، مل کر زندگی گزار لیا۔ کسی سسر نے بہو پر ہاتھ لگا دیا، بیٹی جیسی حیثیت رکھتی ہے، اور کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کبھی کھولا علماء سے پڑھا، کبھی پوچھا علماء سے، حلال و حرام کو سمجھا کبھی؟ یہ ہمارے امت کا جو اپنی زبان ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، ناقص ہوں میں بے ادب ضرور کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن چونکہ دل کے اندر شدید احساس ہے اس کا، ہماری بددینی نے ہم کو لے ڈبویا ہے، بس واحد کلام، ہماری بددینی، دین پر جو عمل ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر نہیں رہا، بس نماز نکل گئی، ماں باپ کی قدر و قیمت نکل گئی، معاشرت نکل گئی، اخلاق نکل گئے، معاملات کے اندر بھی ہم صفر ہوتے چلے گئے۔ تو پھر کیا حیثیت ہے ہمارے نزدیک اللہ کی نظر میں؟ صحابہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جنگ بدر کے حالات دیکھو، جنگ احد کے حالات دیکھو، غزوہ احزاب دیکھ لو، فتح مکہ دیکھ لو، غزوہ حنین دیکھ لو، ان تمام میں ہمیشہ مسلمان کم تھے، کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کر دیجئے، اگر تم اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے خاندان کو ترجیح دیتے ہو، اپنے مال تجارت کو تم ترجیح دیتے ہو، اچھے کروڑوں مکانات بنا کر اس میں قیام کرنے کو تم ترجیح دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں انتظاری کر لو کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، قرآن کہتا ہے۔ صحابہ معزز کیوں تھے؟ ان کے اندر ایمان مضبوط تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے کی جامعہ مسجد میں فرمایا، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، جو تم میں سے کوئی آدمی میرے پیارے حبیب کی سنت پر چلنا چاہتا ہے، میرے صحابہ کی سنت پر چلو۔ ان کے اندر ایمان مضبوط تھا، راسخ الایمان تھے، قلب پختہ تھا ایمان کی وجہ سے۔ میرے بزرگوں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس پھر یاد کریں۔ اس مبارک مجلس سے یہ پیغام ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں کہ کیا ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھیجا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر بار کی فکر کر لو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ذمہ داری کا احساس کب کریں؟ ہماری لڑکیاں مرتد ہو کر غیروں کے بجائے، ہمیں غیرت نہیں، ہمیں خودداری نہیں، ہماری اسلام کی عزت کا احساس نہیں ہمیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔
اللہ ہمارے معاشرے کو صالح بنا دے، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے ان ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔